بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے ایک موچی کا قصہ۔ برگد کے گھنے درخت کے نیچے ایک موچی بیٹھ کر اپنا کام کیا کرتا تھا۔ پھٹے پرانے بستے سیتا اور جوتے مرمت کرتا۔ پھر کہیں جا کر اسے اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ موچی تھا تو غریب مگر دل کا بہت صاف اور امیر تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک روٹی لے کر آتا اور دوپہر میں وہی روٹی پانی کے ساتھ کھاتا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیا کرتا۔ چڑیاں درختوں سے آ کر چوں چوں کرتی ہوئیں روٹی کے وہ ٹکڑے کھا کر اڑ جاتی۔ خود بھی کھانا کھا کر اور چڑیوں کو بھی کھلا کر وہ تھوڑی دیر کے لیے برگد کے نیچے آرام کیا کرتا تھا اور نماز پڑھ کر پھر سے کام میں مصروف ہو جاتا تھا۔ ایک دن ایک مسافر اس موچی کے پاس اپنا قیمتی جوتا مرمت کروانے آیا۔ وہ دیکھنے میں کوئی نیک آدمی لگتا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، سر پر سفید ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح بھی تھی۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر ٹکڑے چڑیوں کو ڈال رہا تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ روکھی سوکھی روٹی میں بھی موچی نے ایک ٹکڑا چڑیوں کے لیے بچایا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا ہے۔ مسافر نے اس سے کہا، کیوں میاں تم روکھی سوکھی کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اچھے اچھے کھانے اور پھل کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آخر بات کیا ہے؟ موچی نے کہا، میں کون سا کسی سے کم ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت عطا کی ہے۔ صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھا پی سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کام کر سکتا ہوں اور صبر کی دولت تو میرے پاس ہے ہی، پھر میں کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کروں؟ یہ چڑیاں میری پڑوسی ہیں، لہٰذا میں پڑوسی کا حق ایک نوالے سے ادا کرتا ہوں۔ اس سے میرا کچھ نہیں بگڑتا اور نہ ہی میرا کوئی نقصان ہوتا ہے، بلکہ ان کی اس چوں چوں سے میری ہمت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ مسافر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی۔ موچی نے وہ تمام آیات ادب سے سنی اور کہا، ان آیات کا مطلب مجھے بھی سمجھا دیجئے۔ تو مسافر نے کہا کہ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے مسافر کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، آپ مجھے چند آیات یاد کروا دیں، میں زبانی پڑھا کروں گا۔ تو مسافر نے موچی کو یہ آیات یاد کرا دیں اور سلام کر کے چلا گیا۔ اسے آج بہت خوشی تھی کیونکہ اس نے آج بہت اچھا سودا کیا تھا۔ اس کو جب بھی وقت ملتا وہ یہ آیات پڑھتا رہتا تھا۔ یہ آیات اسے اتنی پیاری لگتی تھیں کہ وہ ننھی منھی چڑیوں کو بھی جھوم جھوم کر سناتا۔ چڑیاں جب بھی چوں چوں کرتیں تو وہ کہتا، واہ بھائی واہ، آخر تمہیں بھی یہ آیات یاد ہو گئیں۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے اور کافی دن کوئی بھی جوتے مرمت کروانے نہیں آیا۔ موچی کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے جن کا وہ آٹا لے کر آ گیا تھا۔ کچھ دن کے لیے تو کھانے کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کام ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آٹا بھی ختم ہو چکا تھا۔ چڑیاں بھی روٹی کا انتظار کرتے ہوئے چلی گئی تھیں۔ موچی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی اور ساتھ ہی اسے اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر تھی۔ شام کو تھکا ہارا گھر آیا۔ گھر میں کوئی اناج نہیں تھا، سب لوگ بھوکے پیٹ ہی سو گئے تھے۔ اسی عالم میں 2 دن اور گزر گئے، پانی کے سوا ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا۔ سب بھوک سے نڈھال ہو گئے تھے۔ گھر میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی کہ جسے بیچ کر آٹا یا کھانے کی کوئی دوسری چیز آ سکے۔ موچی کی بیوی رونے لگی اور بولی، یہ معصوم بچے تو مر جائیں گے۔ 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک بھی دانہ نہیں گیا۔ ان بچوں کا آخر کیا قصور ہے؟ سامنے والے گھر جاؤ، وہاں آج دعوت ہے، وہاں دیگیں پک رہی ہیں، تم پڑوسی سے تھوڑا کھانا ہی مانگ لاؤ تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔
موچی اداس بیٹھا تھا، کہنے لگا، نیک بخت، سامنے والا پڑوسی تو بڑا ہی گھمنڈی ہے، بے حد مغرور بھی ہے، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر ان بچوں کی حالت بھی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، مجھے اس سے کوئی امید تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں، شاید اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی اس کے پاس گیا اور سلام کیا اور کہا کہ مجھے 4 دن کی بھوک نے مجبور کر دیا ہے، اسی لیے میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے کھانا مانگنے آیا ہوں، یا کم از کم مجھے کچھ پیسے ہی ادھار دے دیں، میں جلدی واپس کر دوں گا، بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا سکتی، اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میرے گھر چل کر دیکھ لیں، اگر آج بھی ان کو کھانے کو کچھ نہ ملا تو وہ مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا، تو بڑا ہی چالاک ہے، گھر کے باہر دیگیں پکتی ہوئی دیکھیں تو سوچا ہوگا کہ کیوں نہ مانگ کر کھانا لا کر مزے سے اڑاؤں۔ ارے بدبخت، محنت کر، پیسہ کمانا بڑا مشکل کام ہے، میں نے بھی بہت محنت کی ہے، تب کہیں جا کر یہ گھر بنا ہے، تجھ جیسے مفت خورے پر پیسہ کیوں ضائع کر دوں؟ جاؤ جاؤ، بھاگ جاؤ۔ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنے نوکروں کو آواز دی اور کہا کہ اس موچی کو گھر سے باہر نکال دو، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آیا ہے، میرا پیسہ کوئی حرام کا تو نہیں ہے جو اس پر ضائع کر دوں۔ 2-3 نوکر بھاگتے ہوئے آئے اور موچی کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو تھی نہیں، دھکے کھا کر نیچے گر پڑا، نیچے پڑے ہوئے پتھر سے پیشانی ٹکرائی اور خون بہنے لگا، جیسے تیسے کر کے اٹھا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ اس حال میں گھر جانے کی ہمت نہیں تھی اس میں، بچے تو کھانے کی آس لگائے بیٹھے باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر اس نے پیشانی صاف کی اور وضو کر کے نماز پڑھی اور دعا میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گناہوں کی معافی مانگی۔ روتے روتے کہنے لگا، اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی بیچارہ روتا جا رہا تھا اور یہ آیات بھی پڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں وہاں ایک آدمی آیا، اس نے موچی کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا، اس نے بھی نماز پڑھی اور موچی کو سلام کیا اور کہا کہ میں ایک تاجر ہوں اور اپنا سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں، آتے ہی مجھ پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑی ہے کہ میرا وفادار ساتھی مر گیا اور مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے، تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی، اگر تم میرے ساتھ کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارا حق پورا دوں گا، اور تم بھی وعدہ کرو کہ کام وفاداری سے کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی، موچی نے اس سے کھانا خریدا اور گھر لے گیا، سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا، تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت سارے پیسے جمع ہو گئے۔ جب سوداگر اپنے وطن واپس چلا گیا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور وہ موچی کچھ ہی عرصے میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے ایک خوبصورت گھر بنوایا اور وہی آیات اس نے ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے مکان پر لگوا دیں۔ اس کے ہاں کئی نوکر کام کیا کرتے تھے، باورچی خانے میں بہت سارا کھانا پکتا تھا، کوئی غریب آدمی آتا تو موچی اسے عزت سے بٹھا کر کھانا کھلاتا۔ وہ ان چڑیوں کو بھی نہیں بھولا تھا، وہ ابھی بھی انہیں ڈھیر سارا دانہ ڈالا کرتا تھا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں باہر کھڑا کانپ رہا تھا۔ نوکر اسے اندر لایا، کپڑے دیے اور کھانا کھلایا۔ نوکر بھی اس کی حالت پہ رونے لگا۔ اتفاق سے موچی بھی جاگ رہا تھا۔ اس نے نوکر کو روتا دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ تو نوکر نے کہا کہ آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی ہیں اس کا مطلب مجھے آج سمجھ آیا ہے۔ ابھی جو فقیر آیا ہے چند سال پہلے بڑا امیر ہوا کرتا تھا، سب کچھ تھا اس کے پاس، مگر ہر کسی کو حقیر جان کر ذلیل کیا کرتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اسے فقیر بنا کر یہاں بھیجا ہے۔ میں اس کے گھر پر ملازم تھا
اور میرا بچہ بیمار تھا تو میں نے کچھ پیسے مانگے تو اس نے دھکے مار کر مجھے گھر سے نکال دیا اور میرا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا اور آج اسے اس برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی یہ سن کر اس شخص کے پاس گیا تو وہ وہی پڑوسی تھا جس نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ موچی نے کہا، مجھے پہچانا؟ میں وہی آپ کا پڑوسی موچی ہوں۔ ایک بار کئی دن کے فاقے سے مجبور ہو کر تمہارے در پر آیا تھا، لیکن آپ نے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ میری پیشانی پر جو چوٹ لگی تھی اس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ اس پڑوسی نے موچی کو پہچان لیا اور روتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے، میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، بیوی مر گئی ہے اور بچے آوارہ ہو گئے ہیں، میں بیمار ہوں، گھر بھی بک گیا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ دولت پر غرور کرنے والے کا انجام برا ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے کہا، اب تمہیں سزا مل گئی ہے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، وہ بڑا مہربان ہے، معاف فرمانے والا ہے، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، اس سے تجارت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو